اس نے عرض کیا، اس چرواہے نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مالکوں کی بکریاں چراتا ہوں، اچانک کبھی کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے تو مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ بکری مر جائے گی۔ ریوڑ ہوتا ہے بکریوں کا، کبھی کوئی بکری بیمار ہو جاتی ہے یا کچھ ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ اگر فوراً ذبح نہ کیا جائے تو وہ بکری یا بکرا جو بھی جانور ہے وہ مر جا سکتا ہے، اور میرے پاس کوئی چھری بھی نہیں ہوتی اس وقت اس کو ذبح کرنے کے لیے، تو ایسی صورت میں کیا میں اس جانور کو اپنے دانتوں کے ذریعے ذبح کر سکتا ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر اس نے عرض کیا، کیا میں ناخنوں کے ذریعے ایسا کر سکتا ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا، کیا ہڈی کے ذریعے ایسی مجبوری کی صورت میں جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ پھر میں کس چیز کے ذریعے ذبح کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا پتھر کے ذریعے، دھاری دار اگر پتھر ہو، نوکیلا پتھر ہو، تو تم دو پتھروں میں سے ایک کو دوسرے کے اوپر لگاؤ، یعنی جیسے چھروں کو تیز کیا جاتا ہے چاقوؤں کو، ایسے ہی ایک پتھر کو دوسرے پتھر پر رگڑ کر اس کو تیز کرو، ایک دوسرے کے اوپر لگاؤ۔ اگر وہ جانور کی گردن کو کاٹ دے تو ٹھیک ہے، اس پتھر کے ذریعے وزن سے نہ دبے گلا جانور کا، بلکہ اس کے نوکیلے پن سے جانور کا گلا کٹ جائے تو ٹھیک ہے، وہ ذبح ہو گیا شرعی، تم اس کو کھا سکتے ہو۔ اگر نہیں کاٹا، پتھر کے کاٹنے سے نہیں کٹا بلکہ پتھر رکھنے سے یا پتھر کے دباؤ سے اس کا گلا دب کر مر جائے تو پھر تم اس کو نہ کھاؤ۔ اس چرواہے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا تیر پھینکتا ہوں، یعنی میں تیر چلاتا ہوں تو وہ نشانے پر لگ بھی جاتا ہے اور کبھی نشانہ خطا بھی کر جاتا ہے، یعنی میں جب تیر چلاتا ہوں شکار کرنے کے لیے جانور کا تو کبھی ٹھیک نشانے پر لگتا ہے تیر اور کبھی نشانہ خطا ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تیر نشانے پر لگ جائے تم اسے کھا لو اور جو خطا ہو جائے اسے نہ کھاؤ۔ یعنی تیر لگنے کے بعد اگر وہ جانور مر جائے اور تم نے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر تیر چلایا تھا تو اب اس جانور کو تم کھا سکتے ہو، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ البتہ اگر کسی جانور کو تم نشانہ بنا کر تیر چلاؤ اور وہ تیر جانور کو نہ لگے اور وہ جانور آگے جا کر تم کو مردہ ملے تو اس کو مت کھاؤ، کیونکہ وہاں پر ایک احتمال پیدا ہو گیا ہے کہ وہ جانور تیر تو نہیں لگا اس کو، لیکن وہ بلندی سے گرنے کی وجہ سے یا اس کو کچھ اور چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ مر گیا ہو۔